عزیز الیہ، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مولا سوائے آپ کے، کس زمین پر ہوں گے آپ؟ یہ طرف ہے نا، گفتگو ہے. انسان جس سے عشق اور محبت کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا. ہوتا ہے نا، انسان جس سے محبت کرتا ہے، ماں باپ دور ہو سکتے ہیں، اولاد دور ہو سکتی ہے، آپ یہاں ہیں، آپ کی اولاد کسی اور ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، ایک محبت ہے نا، پریشانی تو ہوگی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. یہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری اولاد آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا، میرا مال آپ پر فدا، اس کے بارے میں کتنے تڑپتے ہیں؟ کوئی تڑپ تو ہونی چاہیے نا کہ مولا کہاں ہیں آپ؟ آج شب جمعہ ہے، ضرور آپ کربلا ہوں گے مولا، کربلا ہوں گے، نہ جانے کہاں ہوں گے کربلا میں. پتہ نہیں بین الحرمین ہوں یا اس کنارے پر ہوں جہاں چچا عباس گرے ہیں. یہ امام جانتے ہیں. جب زائر دوڑے دوڑے جا رہے ہوں کربلا تو امام کیوں نہیں کربلا ہوں گے؟ اور امام سے بہتر کون جانتا ہے ان جگہوں کو؟ ہمیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، امام کو حقانیت، حقیقت نظر آتی ہے. امام کربلا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسی کربلا ہے، ویسے دیکھتے ہیں سب. اس لیے امام کا گریہ صبح و شام ہے. اس لیے وہ جو تہران کا ایک دکاندار بھی تھا اور ایک عالم بھی تھا، اسے پوچھا گیا نا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم امام کو ملتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ امام خود فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں تم مر جاؤ. کتنا خوش قسمت تھا امام اس کے پاس. کیسے ہوا؟ علماء نے پوچھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا کو. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی آخری فرزند کی زیارت. کہا وہی کام کرو جو ہمارا فرزند کرتا ہے، وہی کام کرو زیارت ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ کہا وہ صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے.